السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ دیکھیے میں ابھی پھر سے میرے گاڑی پر چلا ہوں، جی 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 اور میری مشقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جی 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 اور اس لحاظ سے آج آپ نے میرے لیے پستک نکالے تقریباً 10 روز کے بعد میں۔ جی 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 تو میں معذرت طلب کرتا ہوں کہ پچھلے 10 روز سے آپ سے ملاقات بھی نہیں کر پایا اور فون بھی نہیں کر پایا، لیکن کیا کرے یار، کیا کرتے۔ اور ابھی جو چاہنے والے ہیں جی اور اپنے جو چینل کو دیکھنے والے سننے والے ان کی بہت زیادہ مطلب کال ہوئے، تو پھر سے اپن گفتگو کے لیے جڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کریں گے۔ اپنی حیدرآباد سے ایک بہن ہے جی، ان کا خصوصی طور پہ یہ سوال رہا ہے کہ بھئی صوفی لوگ جو زلفیں بڑھاتے ہیں یا جو زلفیں رکھتے ہیں تو یہ جنانہ فعل ہے، ایسا بعض لوگوں کا بولنا آتا۔ تو اس نے بیچاری اپنی بہن نے بولی تھی کہ بھئی اس پر کوئی ایک آدھا شاہ صاحب کو بول کر اس کا کیا جواب ہے، یہ دیکھنا دے۔ فرمائیے شاہ صاحب۔ جی جناب، میں جو ہے اس متعلق بڑا اچھا موضوع طے پایا ہے یہ، اور وہ بہن کا بھی میں شکر گزار ہوں جس بہن کا یہ مطالبہ ہے کہ صوفیہ کرام کے نزدیک زلف درازی کا جو عمل ہے وہ مشابہت جنانہ کہلاتا ہے، اور اس بات کو لے کے وہ پریشان ہیں۔ خیر، وہ اللہ کی بندے کے پاس بھلے ہی کوئی جواب نہ ہو، مگر میں یہ کہوں گا کہ اتنے بڑے بڑے کبیر الاولیاء جو اپنے وقت میں شان غوثیت رکھتے تھے، صحیح، جو افضالیت رکھتے تھے، جو مقبول قلندر ہوئے، مرتبہ اوتاد ہوئے، مرتبہ ابدال ہوئے، ان تمام اولیاء اللہ کو کہ یہ حدیث یا ایسے دین کا علم نہیں تھا کیا؟ پہلا سوال کیا بات ہے کہ یہ لوگ دین سے بے بہرا تھے؟ اگر یہ لوگ دین سے بے بہرا تھے تو پھر انہیں ولی ماننے یا جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات۔ یہ سوال سے سب سے پہلے تہمت لگتی ہے ان کبیر الاولیاء اللہ پر جس کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، تمام مسلمین اور مومنین کرتی ہے کہ ولایت ایک مرتبہ عطا حقانی ہے، ہاں جی، حق تعالیٰ کی جانب سے عطا ہے۔ ہاں جی، تو ان کبیر الاولیاء اللہ جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جن کی راہ پر ہمیں قرآن نے چلنے کا حکم دیا، تو جن کی راہ پر چلنے کا قرآن نے حکم دیا کہ ان کی زندگی کا کردار اتنا ناقص ہوگا اور خلاف سنت رسول ہوگا، پہلا سوال یہ فکر کرنے کی ضرورت تھی۔ صحیح ہے۔ ہاں، کچھ علماء شرع نے اپنی جانب سے کچھ فکروں کو، کچھ باتوں کو جو اپنے مزاج پر ان کو لازمی لگتی ہے، اپنے مزاج کی موافقت میں سے چنندہ اشارات کو مضمون بنا کر کے امت کی خدمت میں درپیش کر دیا اور اسے قرار دے دیا اور اسے حکم آخر، حرف آخر سمجھ کر کے اسے جاری کر دیا کہ بس یہی حد ہے دین میں، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، یاد رکھنا، ائمہ مسادین ہو، علماء حق ہو، یا اولیاء اللہ ہو، یا مومنین ہو، انہیں حق نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی سنت کے اندر کیا پسند کیا جائے، کیا نہیں پسند کیا جائے، اس کا وہ لوگ متعین کریں۔ اچھا،
اور علماء دین کے لیے قطعی نہیں ہے حق ان کو حاصل ہے کہ امت کو کیا دے اور کیا نہ دے. کیوں؟ تمام انبیاء کرام خامیوں سے پور تھے کیا؟ ان میں کوئی خامیاں تھی کیا؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. تو پھر ان کے عمل کو مکمل طریقے سے بیان کرنے میں انہیں کیا گرا گزرتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے؟ کیوں حق کو دباتے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حالات ہے، ایک نہیں ہے صاحب. ایک حالات کا تذکرہ تو بخوبی کر دیا جو بظاہر بشریت کہلاتا ہے. بشریت حواس خمسہ پر مبنی ہوتا ہے، بظاہری 5 حواس پر مبنی ہوتی ہے بشریت. تو جب حالت حواس میں ہوتے تھے ہاں جی تب اپنے جسم کو ترتیب دیا کرتے تھے، وہ حالت بشریت کہلاتی ہے. جہاں نبی نے لباسوں کو صاف کیا، ستھرا کیا، جسم کو ترتیب دی، چہرے کو ترتیب دی، مونچھوں کو تراشا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو حضرت جو ہے؟ ہاں جی یہ جامع بشریت شرع ہے، یہ نظامت وجودی کا حصہ ہے. حق. اس کا تعلق مادیت سے ہے، اچھا صحت نفسیت سے ہے، اور یہ فطرت عقلیت پر مبنی فیصلہ ہے نبی کا جو بشریت کہلاتا ہے. اچھا اور یہ تمام کردار، اس کو داڑھی کو طرز دینا، اسے تراشنا، اسے ترتیب دینا، مونچھوں کو ترتیب دینا، تراشنا، زلفوں کو جو ہے اپنے کھاندے تک کے تراش کر کے لیول میں ایک لیول کے اندر زیادہ اگر بڑی ہو گئی ہو تو کاٹ دینا. یہ سب تقاضے بشریت کے ہیں. یہ صحت عقلیت میں آتے ہیں. کہیں میں آتے ہیں؟ صحت عقلیت میں. عقل کی صحت میں آتے ہیں میرے بھائی. عقل دین نہیں ہے، دین قلب ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اللہ نے بار بار قرآن میں جو ذکر کیا ہے، مومن ہو یا مسلم ہو، وہ قلب کے متعلق اشارہ کیا کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کو، حق. تمہاری عقلوں کو جانتا ہے. یہ کہیں نہیں بول رہا. صحیح ہے. تو دین قلب مطلق ہے، عقل مطلق نہیں. جو صحابہ اور جو نظامت بشریت کے دائرے کے اندر دن میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ان کے نزدیک جو ہے صاف ستھری والا ایک عمل بظاہری جو صحت کو برقرار رکھتا ہے، نقصان ہونے سے اور ہانیکارک چیزوں سے دور رکھتا ہے. صحیح. جو اس کے احتیاط کے اندر صحت کے اعتبار سے جو ترتیبیں دی گئی ہے وہ الگ ہے، وہ جدا ہے. اور جو فراغ عشق میں حالت مبتلا ہوتی ہے وہ بشریت نہیں، وہ فراغ ذاتیت کہلاتی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا امت سے اور وہ علماء سے بھی جو مساویت کا تہمت دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو، صوفیاء کرام کو، یہ دیگر اہل معتقد طریقت کو جو تہمت لگائی جاتی ہے، ان سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے وہ اس بات کا جواب دے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قربت ہے وہ محبوب اور مقبول ہے، کہ جو نفس اور عقل کی قربت میں جو فعل عمل ہے وہ محبوب اور مقبول ہے. کیا بات، سبحان اللہ. وہ خود ہی انتخاب کر لے پہلے تو، ورنہ ایسی باتیں کہنے والے ہرگز ہرگز منکر فراغ رسول ہے، منکر عطائے رسول ہے، منکر عطاط رسول ہے، کیا بات. اور منکر تعلق الہ ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ذاتیت پر مبنی گزرتی تھی اس میں بظاہر ہوش و حواس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. اور یہ کیفیت آپ کی کئی مہینوں رہتی تھی، کئی مہینوں رہتی تھی. حدیث اور روایتیں اٹھا کے دیکھے جناب، ان لوگوں سے مطالبہ ہے میرا، تحقیق کرے وہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت دیوانگی میں کتنے مہینے، کتنے ہفتے صحراؤں میں دیوانہ وار بھٹکتے تھے، جو گھر کی جانب رخ ہی نہیں کرتے تھے. ایسے کئی بار موقع ہیں نبی کے اس حالت میں، یا نبی نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر مخصوص کر لیا. وہ حالت کو پڑھیں. کیا بات. وہ حالت فراغ عشق الہ استقرار کی حالت ہوتی ہے. استقرار کی حالت میں تعلق حواس نہیں ہوتا ہے،
हवा से बातिना ताल्लुक रखती है, और हवा से बातिना जात मुतलक होती है, आलम मुतलक नहीं। हवा से बातिना जात मुतलक होती है, आलम मुतलक नहीं होती है जनाब। ये तवज्जे का मरकज है मेरी बातें। क्या बात, क्या बात। तो अब अहमियत किसे देंगे आप? वो जो जाहिर की तरफ किरदार था उम्मत की खैरियत के लिए, कि दिन के फिरागे इलाही के अंदर मशगूल जो हालत थी, उस हालत में जो जुल्फे दराज हो जाती थी, और कितनी दराज हो जाती थी उसका भी कोई तय नहीं है। मगर हां, अहले अरब की म्यूजियम से चंद हवाले, चंद सबूत ऑनलाइन वीडियो के ऊपर जो है नजर आ सकते हैं। लोगों को मुलाकात करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने के पास से तराशे हुए बाल, खाने के पास से हाँ जी, जो दराज हो गए थे पुश्तों की जानिब, वो तराशे हुए बाल कितने फीट के हैं? लगभग 2.5 एक वीडियो आती है जिसमें करीब 1.5 फीट के बाल नजर आते हैं, हाँ जी, और एक दूसरी वीडियो आती है जिसमें करीब 2.5 फीट के बाल 2.5 नजर फीट आते हैं के। जनाब। तो अगर खांधे के पास से 2.5 फीट पुश्तों की जानिब अगर मोजा जाए तो कंबर के नीचे तक आते साबु। हाँ, तो नबी की वो हालत मुतासाबियाते जनाना नहीं है माज़अल्लाह। ये देखो, ठीक है कि नबी की वो हालत मुतासाबियाते जनाना नहीं है। मगर नहीं, नबी ने इस तरह की बात कभी नहीं कही। हदीस में एक तस्करा आया है कि एक औरत ने सर के बाल मुंडवाए थे। क्या करे थे साहब? सर के बाल मुड़वाए। और उसे हिदायत दी गई थी कि तुम कभी भी मुतसावियत मर्द ना बने। मगर किसी मर्द को पकड़ करके ये नहीं कहा, इस पर कोई हदीस नहीं है कि तुम्हारी जुल्फे मुतसावियत जनाना है। चैलेंज है मेरा। क्या बात, हक। बात कहा की है, लपेटा कहीं और जा रहा है। मर्दों में मुतसावियत का मामला क्या है? क्या है जनाब? चेहरे को रोशन करने के लिए मुख्तलिफ चीजों का इंतखाब करना, उसे सफेद करना, यह मुतसावियत में आता है। हक। अब मुतसावियत की बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान से मांग डाला करते थे कि औरतें दरमियान से मांग नहीं डालती है, वहां मुतसावियत नजर नहीं आती है इन लोगों को। नबी का सरई हुक्म है वो कि मांग बीच में से निकाला करे। हक, हक। यहां मुतसावियत नहीं दिख रही है कि औरतें भी और मर्द भी यकसा अमल कर रहे हैं। ये यकसानियत नजर नहीं आ रही है। औरतों की तरह रंगीन और चमकीले और भड़क रंग के कपड़े पहन रहे मर्द, ये मुतसावियत नहीं दिखती है। अरबों में अपने एराब को जो सर पे बांधे जाते हैं एराब, उस एराब के अंदर सुनहरी रंग की पट्टियां लगा करके सजाया है। जो जुब्बे पहने जाते हैं उस पर सुनहरी रंग की, रोशन जर्द रंग की, जर यानी सोने के रंग की पट्टियां लगाई जाती है। इससे भी मना फरमाया था आपने। ये मुतसावियत नहीं है औरतों की तरह। कहां से बचोगे? सिर्फ एक ही बात को लेकर के सूफिया कराम औलिया अल्लाह के ऊपर आप चल पड़े हैं सब। जो एक नजरिए से देखते हैं वो मुखन्ना से मेरे नजदीक, क्योंकि वो बातों का हक अदा नहीं करते और वो तो अपाइज है। उलमाओं की चंद बैसाखी के जरिए चल रहे हैं, उनकी अपने जाति कोई अकल कोई फिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़
آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔